بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ پورا عالم اسلام ایک ہماگیر زوال کا شکار ہے۔ اکثر گفتگو میں یہ بات آتی ہے کہ عالمی معاشرہ جو تعمیر کرنا چاہتا ہے مغرب، اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی، بلکہ بات یہاں تک کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو بعض اوقات عالمی معاشرے کی تعمیر میں رکاوٹ سمجھا جانے لگا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ افراد کا خیال یہ ہے کہ اس فکر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان شاید اب تک اپنا کوئی ورلڈ ویو تشکیل نہیں کر پائے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک مسلم ورلڈ ویو کو تشکیل ہونا چاہیے اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اسلام کے پاس عالمی امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے وہ تمام حل موجود ہیں جو دنیا کو مطلوب ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے انہی موضوعات پر اس عہد کے ایک نابغہ شخص سے، ایک عالم دین سے۔ تشریف فرما ہے محترم آیت اللہ علامہ عقیل الغروی صاحب۔ ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی نجف اشرف میں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ تشریف لے گئے قم، وہاں سے ہندوستان واپس آئے۔ لاتعداد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے عربی زبان اور اردو زبان میں کئی کتابیں تصنیف فرمائی۔ ہم غروی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غروی صاحب، رسمی سوال، تمہیداً میں نے کچھ عرض کیا، آپ یہ فرمائیے کہ مسلمان جس زوال اور بیچارگی سے نبرد آزما ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان معاشرہ زوال سے دوچار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا سبب صرف ایک ہے کہ وہ اسلام سے جدا ہو گیا ہے۔ جب تک ہم حقیقتاً اسلام سے وابستہ رہیں گے، ہمیں زوال نہیں آ سکتا، ہم پر زوال نہیں آ سکتا۔ یہ وعدہ خود قرآن مجید میں رب اکبر نے فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم با ایمان رہو گے تو تم ہی سرفراز رہو گے۔ جہاں بھی ہم نظریاتی سطح پر یا عملی سطح پر اسلام سے دور ہوتے ہیں، وہیں ہمیں زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہی اصل وجہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ تجویز نہیں کی جا سکتی۔ خدا کا احسان ہے، لطف ہے، کرم ہے کہ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اپنی اصل صورت و شکل پر، اور کسی تحریف سے دوچار نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو زوال اس وقت آنا شروع ہو گیا جب مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے حکومت کی تقریباً 1000 سال، گویا 1000 برس تک ہم دین سے دور نہیں رہے۔ اسلام کو صرف حکومت و سیاست سے جوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ اسلام انفرادی زندگی، خانوادگی کی زندگی اور معاشرتی زندگی، تینوں زندگیوں میں ہمارا رہنما ہے۔ ہم حکومت کریں یا حکومت نہ کریں، دونوں صورتوں میں ہم مسلمان رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تصور کر لینا کہ اگر ہم حکومت نہیں کر رہے ہیں تو گویا اسلام سے دور ہیں، تو یہ تو بہت عجیب سا تصور لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ مسلمان دین سے جدا ہونا جو شروع ہوئے، ویسا ہی اسی انداز سے مسلمانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1000 برس ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، ہم نے جہاں بانی کی ہے، تو جب تک ہم جہاں بانی کرتے رہے اس وقت تک ہم دین سے دور نہیں تھے۔ اسلام تو جہاں بانی سکھاتا ہے، جہاں بانی کرنے میں بھی تو غلطیاں کی ہم نے۔ حاکم کی حیثیت سے بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں اور محکوم کی حیثیت سے بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں، یعنی بحیثیت مسلمان مسلم امت سے غلطیاں دونوں سطح پر ہوئیں۔ تو اس کا حکومت مطلب کرنے میں بھی غلطی ٹھیک ہے۔ ہوئی۔ اگر ہم عروج پر تھے تب بھی ہم نے اپنے زوال کی سمت سفر کرنا شروع کر دیا تھا اپنی غلطیوں کے ذریعے۔ بے شک ہماری وہی حکومتیں کامیاب رہیں اور وہی حکومتیں کامیاب رہیں گی جو خالص اسلامی اصول پر کاربند رہیں گی، اور بحیثیت محکوم کے بھی اگر ہم کسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں، زمین کے کسی حصے میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہم باعزت اسی وقت رہیں گے، سرفراز اسی وقت رہیں گے جب ہم اسلامی اصولوں پر کاربند رہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامی اصول ہماری ترقی کی راہ میں کسی بھی حیثیت سے حارج نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، یہ گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں یہ گفتگو عام طور پر ہوتی ہے کہ صاحب کیونکہ ہم دین سے ہٹ گئے ہیں، ہم جب تک اسلامی اصولوں پر کاربند رہیں گے تب تک ہم پر زوال نہیں آ سکتا، ہم پیچھے نہیں جا سکتے، دین سے ہم نے ناتا اپنا توڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پرسائزلی یہ فرمائیے کہ اس وقت عالم اسلام کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو عرض کیا کہ ہم سب کے لیے رہنما صرف قرآن مجید ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف واپس آ جائیں، قرآن مجید کو مہجور نہ چھوڑیں اور قرآن مجید کو اس کی پوری معنویت کے ساتھ قبول کریں، ایسا نہ کریں کہ قرآن کے بعض حصوں کو قبول کریں اور بعض حصوں کو قبول نہ کریں۔ ہم دین کو اختیار کرنے میں تبعیض کا رویہ اختیار نہ کریں، ہم دین کو بحیثیت کل اختیار کریں، قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کو اس کی زبان اور اس کے لہجے اور اس کے محاورے میں سمجھیں۔ دین کی تعبیر میں بھی اگر ہم سے غلطی ہوگی تو غلطی کی پاداش کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ تو اس وقت آپ کے مخاطب پوری امت مسلمہ ہے، ٹھیک؟ بے شک۔ اچھا، علامہ صاحب، ایک عالم اسباب بھی ہوتا ہے۔ آپ کی گفتگو سے اعتراض ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی گفتگو پر کہ قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہمارے پاس سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عالم اسباب ہوتا ہے، دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں دینی پرسپیکٹو میں۔ کس طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے یا ہم کس راستے پر چل نہیں پائے؟ دیکھیے، انسان قرآن مجید پڑھنے کے بعد سیرت پیغمبر سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ بلا شبہ ادبا نے، شعراء نے بہت سی صنعتیں ایجاد کی ہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید رب اکبر نے اس صنعت میں نازل فرمایا ہے کہ آپ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر آیت آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی طرف اگر ہم واپس آ جاتے ہیں تو ہم مصطفیٰ سے جدا ہو ہی نہیں سکیں گے۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت اور ان کے اہل بیت اور قرآن مجید، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی جدا ہوں گے تو وہ دوسری چیز خود بخود ہم سے جدا ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں پوری معنویت کے ساتھ قرآن مجید کو اختیار کرنا ہے، تبعیض کا قائل نہیں ہونا ہے کہ ہم کچھ حصے کو قبول کریں اور کچھ حصے کو قبول نہ کریں۔ ایسا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کی بات ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جواباً اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔